الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال الله تبارك وتعالى في حديث القدسي كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق أو كما قال الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم کو پیدا کیا، پوری مخلوق کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس بات کو حدیث قدسی میں واضح فرمایا کہ میں نے یہ سارا جہاں، یہ ساری دنیا، یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، انسان، جنات، چرندے، پرندے، ساری مخلوق کو میں نے کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ لوگ کیا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں، تو میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو فاحببت ان اعرف، تو میں نے محبت کی، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، لوگ مجھے پہچانیں، مخلوق مجھے پہچانے۔ تو فخلقت الخلق، تو اس لیے میں نے ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ تو مخلوق کو اور پورے عالم کو اور انسانوں کو، ہر چیز کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی محبت، کس بات کی محبت؟ کہ اللہ اپنا تعارف کرانا چاہتے ہیں، اپنی پہچان کرانا چاہتے ہیں۔ اس بات کی کیا ہے، پسندیدگی نے پورے عالم کو جو ہے وجود بخشا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ پورے عالم کا اور پوری جہاں کا اور ساری مخلوق کا کہ پیدا ہونے کا سبب جو بنا وہ محبت بنی۔ اللہ نے اس بات کو پسند کیا، اس بات کو چاہا کہ لوگ مجھے پہچانیں۔ تو اللہ کی دل میں اس بات کا آنا کہ لوگ مجھے پہچانیں، یہ محبت، یہ دنیا کے اور پورے کائنات کے، پورے یونیورس، کائنات انگلش میں یونیورس بولتے ہیں، تو پوری کائنات کے وجود میں آنے کا سبب یہ محبت بنی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، تو پھر یہ محبت کو جب سبب ہے، تو محبت کو اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان میں بانٹا ہے، ان میں ڈیوائیڈ کیا ہے، محبت کو لٹایا ہے۔ ہم دیکھیں دنیا کے اندر 4 طرح کی جو ہے چیزیں پائی جاتی ہیں، جمادات، معدنیات جس کو بولتے ہیں، پتھر، لوہا وغیرہ، جن کے اندر ہم جان کا تصور نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اندر بھی اپنے حساب سے حس اور احساس موجود ہے، شعور اور احساس اللہ نے ان کے اندر بھی رکھا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کہ وہ ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکی بیان کرتی ہے۔ بے جان پتھر بھی جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو بے جان سمجھتے ہیں کہ پتھر پڑا ہوا ہے، لوہا ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے، وہ حرکت نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو بہرحال ایک تو معدنیات ہیں جس کو ہم لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی وغیرہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں نباتات، جن میں اگنے کی اور بڑھنے کی صلاحیت ہے، پیڑ پودے،
سبزی، پھل پھول، اور تیسری چیز ہے حیوانات، جانور، سمجھے، چرندے پرندے، چوتھی چیز ہے انسان۔ تو 4 طرح کی مخلوق کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور جب دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد محبت تھی تو ان چاروں مخلوق میں اللہ نے محبت کو بانٹا ہے، محبت کو ڈیوائیڈ کیا ہے کہ تمہیں بھی اس میں سے حصہ ملے گا۔ اسی لیے ہم دیکھیں دنیا کے اندر کہ بہت سی چیزیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی مثال کہ معدنیات میں لوہا ہوتا ہے، لوکھنڈ جس کو ہم بولتے ہیں، یہ مقناطیس اور لوہ چمبک سے محبت کرتا ہے، اس کا عاشق ہے، اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا۔ اگر لوہ چمبک آپ اس کے قریب لے جائیں گے فوراً لوہا اس سے چپک جائے گا۔ اس کو مقناطیس اور لوہ چمبک سے محبت ہے لوہے کو، یعنی اس کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اسی لوہے چمبک کی بنیاد پر آج بنائی جاتی ہے مشینری میں، تاکہ وہ بیلنس باقی رہے۔ یعنی دنیا بھر کی چیزیں آج اس محبت کو لے کر جو ہے بنائی جا رہی ہیں کہ بھئی لوہے کو مقناطیس سے محبت ہے تو آپ لوہے کی چیزیں بناتے ہیں، اور گھڑیوں میں اس طرح کے کانٹے فٹ کرتے ہیں لوہے کے کہ وہ مقناطیس فٹ کرتے ہیں تو اپنی جگہ پر ہی رہتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اس طرح سسٹم بہت سارا ہے۔ تو بہرحال دنیا کے اندر اللہ نے محبت کو بانٹا تو لوہا مقناطیس سے محبت کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھینچا چلا جاتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار رہتا ہے۔ دور سے بھی اگر اس کو دکھایا جائے تو کھینچا چلا جاتا ہے، اور اتنا اس کا عاشق ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر وہ بھی لوہ چمبک بن جاتا ہے۔ اگر ایک زمانے تک لوہے کو لوہے چمبک سے چمٹا کر اور ملا کر رکھا جاتا ہے تو اس کا اثر لوہے کے اندر بھی آ جاتا ہے، یعنی ایسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق کا اثر بھی قبول کر لیتا ہے۔ دوسری مثال پیش کی جاتی ہے کہ ہم دیکھیں سورج مکھی کا پھول ہوتا ہے، اس کو سورج سے محبت ہے، وہ اپنا چہرہ سورج کی طرف ہی رکھتا ہے۔ پھول سورج مکھی کا جب کھلا ہوا ہوتا ہے، اگر سورج مشرق سے طلوع ہوا اس کا چہرہ مشرق کی طرف رہے گا، سورج جیسے گھومتا جائے گا اس کا چہرہ بھی گھومتا جائے گا، اور جب وہ مغرب کی طرف آ جائے گا تو اس کا چہرہ بھی مغرب کی طرف آ جائے گا۔ یعنی اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنا چہرہ سورج سے ہٹاتا نہیں ہے یہ پھول، ایسی محبت۔ اور یہ کہا کہ انسان کو سبق دیتا ہے، بہت بڑا انسان کو یہ سورج مکھی کا پھول بھی سبق دیتا ہے۔ کہا نا کہ ہر چیز کے اندر عبرت کی نشانی ہے، کائنات میں پیدا کی ہوئی اللہ کی ہر چیز کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی اور عبرت کی نشانیاں رکھی ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر چیز میں اس کی قدرت کی نشانی ہے جو پکار کر کہہ رہی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اس سورج مکھی کے پھول کی جو سورج کے ساتھ محبت ہے، یہ محبت بھی انسانوں کو یعنی ایک بہت بڑا سبق اور ایک بہت بڑی عبرت کی مثال قائم کر رہی ہے۔ کیا کہ دیکھو میں اپنے معشوق سے ایسی محبت کرتی ہوں، ایسا پھول کہتا ہے سورج مکھی کا کہ اب میں اپنے سورج سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ اس سے اپنا چہرہ نہیں ہٹاتا، اپنے معشوق کو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں، میرا قبلہ، میرا محور، میری توجہ سب سورج کی طرف رہتی ہے۔ انسان تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور تو اپنی توجہ اللہ کی طرف نہیں کرتا، اپنا قبلہ اللہ کو نہیں بناتا، اپنی محبت کا مرکز اللہ کی ذات کو نہیں بناتا، تو پتہ نہیں کس کس کے سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ اور اپنی توجہ مجھ سے ہٹا کر، اللہ کہتے ہیں کہ اپنی توجہ مجھ سے ہٹا کر پتہ نہیں کس کس کے سامنے تو جھکنے لگ جاتا ہے۔ ورنہ انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اللہ والوں کی مثال تو یہ ہے کہ میں اپنی پوری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ سے محبت کی ہے۔ تو یہ سورج مکھی کا پھول یہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ میں اپنے معشوق سے چہرہ بھی نہیں ہٹاتا، ایک لمحے کے لیے بھی میں
غافل نہیں ہوتا اپنے معشوق سے، ہمیشہ اس کی طرف اپنی پوری ذات، پوری توجہ اس کی طرف رکھتا ہوں۔ تو اے انسان، تو بھی اپنے رب کی طرف پوری توجہ رکھ، اس سے جو ہے ذرہ برابر اپنے آپ کو مت ہٹا، پھر اللہ کی کامل توجہ تیری طرف رہے گی۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی ساری رحمتیں، ساری برکتیں، سارا انعام اور ساری نعمتیں ہمیں اللہ دیتے رہیں، لیکن ہم اپنی توجہ اللہ کی طرف کرنے کو تیار نہیں، اللہ سے محبت کرنے کو تیار نہیں۔ مجنوں کو لیلا سے محبت تھی، لیلا کالی تھی لیکن اس کی کیا کہتے ہیں بڑی دلاری تھی، وہ اسی پہ مرتا تھا اور اسی کے سے محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جو ہے کعبۃ اللہ کے سامنے سے مجنوں گزرا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، بیت اللہ کے سامنے وہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ اس کے آگے سے گزر رہا ہے مجنوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے۔ بعد میں اس نے اس کو ڈانٹا، ٹوکا کہ تجھے شرم نہیں آتی، میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے آگے سے گزر رہا ہے؟ تو کہا کہ او بیوقوف، تو کیسی نماز پڑھ رہا ہے، تجھے اپنے اللہ سے محبت ہے ہی نہیں۔ میں تو اپنے محبوب کی محبت میں ایسا گرفتار ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ تو نماز پڑھ رہا ہے، اور تو اپنے اللہ کی محبت میں کیسا گرفتار ہے کہ تجھے سب کچھ دکھ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، تیری توجہ کہاں ہے؟ تو کیسا عاشق ہے، تو اللہ سے کیسی محبت کر رہا ہے اور کیسی نماز پڑھ رہا ہے کہ 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ یاد ہی نہیں آیا، کب نیت بندی، کب رکوع ہوا، کب سجدہ ہوا، کب دوسری رکعت شروع ہوئی، پھر رکوع سجدہ ہوا، قاعدہ ہوا، یہاں تک کہ سلام پھیرنا ہوا، لیکن خدا ہم سے پہلے سے جدا تھا، اب بھی جدا ہوا، بالکل نہیں لگی اللہ کی ہوا، ایسا ہمارا پتہ نہیں کتنا سجدہ ادا ہوا، 2 رکعت اللہ کے لیے تھی لیکن اللہ یاد ہی نہیں آیا۔ تو یہ سورج مکھی کا پھول یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ میں جو ہے سورج سے محبت کرتا ہوں، اپنی توجہ اس سے نہیں ہٹاتا۔ تیسری مثال دی جاتی ہے مچھلی کی کہ اس کو پانی سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے محبت ہے، وہ پانی کے اندر ہی رہتی ہے، اگر پانی سے نکال دیں گے وہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ اسی لیے جب کوئی بندہ بے چین ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو کیسے ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے۔ اب تو اردو بولنے سے ہم لوگ رہے، ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا ہے، یعنی بغیر پانی کی مچھلی کی طرح ہی تڑپ رہا ہے، پریشان ہے بیچارہ۔ یہ محاورہ اردو کا بولا جاتا تھا، تو پتہ چلا کہ مچھلی کو پانی سے محبت ہے، وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے چھوٹے بچوں میں ایک انہوں نے جو ہے چھوٹی سی نظم بنا رکھی ہے کہ مچھلی جل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے، ورے ہاتھ لگاؤ ڈر جائے گی، پانی سے نکالو مر جائے گی۔ اور پھر کہتے ہیں اب ڈیولپ اور کیا ہے، اپڈیٹ کا زمانہ ہے نا، تو بچے بھی اپڈیٹ کرتے ہیں، بولے تیل میں ڈالو تل جائے گی، تو بولے ابھی بات پوری نہیں ہوئی، بولے پیٹ میں ڈالو گل جائے گی۔ تو مچھلی جل کی رانی ہے، مچھلی کو پانی کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتی، اس کو پانی سے محبت ہے۔ حالانکہ پانی وہ زیادہ استعمال نہیں کرتی، اس کا کھانا الگ ہے، اس کی غذا الگ ہے، اس کا فوڈ الگ ہے، لیکن پانی سے اس کو محبت ہے، اس لیے پانی سے باہر اگر نکالیں گے وہ زندہ نہیں رہے گی۔ اسی لیے پیارے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کی جو پانی سے محبت ہے نا، اس کی مثال دی ہے۔ آج ہمارا دل مسجد میں نہیں لگ رہا ہے، ہمیں نمازوں سے، مسجد سے محبت نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، آنے سے پہلے جانے کی فکر ہوتی ہے۔ آدمی مسجد میں جو ہے اس کو کوئی کاٹنے کو دوڑتا ہے، باہر گھنٹوں لگا دے گا، لیکن اللہ کے گھر میں 2-5 منٹ ایکسٹرا لگانے کو تیار نہیں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ مومن کی پہچان یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آئے تو بے چین ہو جائے۔ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، پیارے آقا نے فرمایا کہ مومن کا حال مسجد میں اس طرح ہونا چاہیے جس طرح مچھلی کا حال پانی میں ہوتا ہے، کہ پانی میں اس کو مزہ آتا ہے، پانی اس کی لائف ہے، پانی اس کی زندگی ہے۔ تو ایمان والا جب اللہ کے گھر میں آوے تو خوشی ہو،
اس کو مزہ آوے، اس کا دل لگے، گویا کہ اصل زندگی یہاں ملی، اللہ کی یاد آئی، نماز آئی، ذکر آیا، تلاوت آئی، تو گویا اصل جو ہے مزہ اب آیا۔ لیکن الٹا معاملہ ہے، 2 رکعت بھی جمعہ والے جو بیچارے، اللہ معاف فرمائے، اللہ جو ہے سمجھنے کی توفیق دے، اللہ عمل کی توفیق دے، پھر بھی بڑا ایسا، یہی لوگ زیادہ چلاتے بھی ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، حالات یوں ہو گئے اور یوں ہو گئے، اور 2 رکعت کیسے ادا کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے۔ میں کسی پر طنز یا کسی کو کیا کہتے ہیں بدنام یا کسی کی شکایت نہیں ہے، بلکہ ایک یہ یعنی ہمارے لیے اظہار افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے یہ کہ 2 رکعت ہفتے میں 8 دن میں 1 مرتبہ پڑھنے کے لیے آیا، وہ بھی ابھی دیکھنا آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے کہ جہاں یعنی نماز نہیں مذاق ہے، اور اوپر بڑے بڑے لوگ دوسرے تیسرے منزلے پر بڑے بڑے نوجوان لوگ یعنی اللہ کے گھر میں مستی کرتے ہیں، شور کرتے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی۔ وہ اللہ کس کے دربار میں حاضر ہو، یعنی اللہ کی رسپیکٹ، اللہ کا ادب اور اللہ کا احترام اس انسان سے بھی کم ہے جس کو 100 گالی دیتے ہیں آپ۔ اگر وہ کوئی منتری، کوئی پی ایم اور سی ایم یہاں کھڑا ہو جائے تو اتنے ادب سے کھڑے رہیں گے، لیکن اللہ کے گھر میں آ کر یعنی بڑے بڑے نوجوان، یہ کمپلین آتی ہے، شکایت آتی ہے کہ جوان ہیں لیکن اوپر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ خطبہ شروع ہونے کے بعد کوئی شور کر رہا ہو نا، اس کو کہنا کہ چپ ہو جا، یہ بولنا بھی جائز نہیں ہے، اشارے سے آپ منع کریں گے۔ خطبہ جب شروع ہو جائے جمعہ کا تو سننا واجب ہے، خاموش رہ کر سننا واجب ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو یہ کہنا ہے بھائی چپ ہو جا، یہ بولنا بھی جائز نہیں۔ اور اچھے اچھے بڑے بڑے نوجوان، یعنی اللہ پھر کہیں کا نہیں چھوڑتا، پھر حالات ایسے آتے ہیں بھائی کیوں پتہ نہیں ہے، دنیا کی ساری خرافاتوں کا پتہ ہے، دنیا کی ان چیزوں کا بھی پتہ ہے جس کو پتہ رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، موبائل کے اندر الٹی سیدھی ویڈیوز، الٹی سیدھی SMS، ہر چیز کا پتہ ہے، تو یہ مسئلہ اتنا موٹا مسئلہ کیوں پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے گھر میں آ کر کیوں شور کرتے ہو؟ میں ابھی بیان کر رہا ہوں، پھر بھی آپ اوپر جا کر دیکھیں گے تیسرے منزلے پہ، دوسرے منزلے پہ بڑے بڑے نوجوان موبائل چلاتے ہیں بیان کے دوران اور خطبے کے دوران اور شور کرتے ہیں۔ اللہ اٹھا کے پھر کہاں پھینکے گا؟ کس رب کے سامنے تم یہ یعنی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو؟ ایک اسکرو دماغ کا ڈھیلا کرتے ساری اوقات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں عمل، اگر بڑے بڑے عمل نہیں ہو رہے کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے گھر کی بے حرمتی نہ کریں، اللہ کے گھر کا احترام کریں۔ وہ اللہ سارے خزانوں کا، سارے جہانوں کا مالک ہے، آسمان و زمین، دریا پہاڑ، ہر چیز کا وہ مالک ہے، سارے خزانے اس کے پاس، ساری طاقت اس کے پاس، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ۔ اس لیے اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کی عزت، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسا ہوگا جیسا کہ مچھلی پانی میں ہوتی ہے، جس طرح مچھلی کو پانی کے اندر سکون ملتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، وہ اپنی لائف اور زندگی پانی میں محسوس کرتی ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مومن کا حال ہونا چاہیے کہ وہ اگر مسجد میں آ جائے تو اللہ کی طرف متوجہ رہے کہ میں سارے جھمیلوں سے، ٹینشنوں سے فری ہو کر سکون والے گھر میں، اللہ کے گھر میں آ گیا۔ اب اپنے وقت کو اللہ کی یاد میں لگاوے، ذکر میں لگاوے، ارے کچھ نہیں کر رہا ہے، خاموش رہے، چپ چاپ رہے، اعتکاف کی نیت کے ساتھ بھی اگر مسجد میں بیٹھا رہے گا تو بھی ثواب ملے گا، اتنی دیر گناہوں سے بچا ہوا رہے گا۔ یعنی ہمارے پاس دین کی باتوں کو کہنے اور سننے کا کوئی پلیٹ فارم بچا ہی نہیں ہے سوائے جمعہ کے خطبے کے، اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی جو ہے یعنی ہم خود ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہفتے میں 8 دن میں 1 مرتبہ آدھا گھنٹہ 35 منٹ بیان ہوتا ہے، کبھی 40 منٹ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر 35 منٹ آدھے گھنٹہ بیان ہوتا ہے، اور کچھ دین کی باتیں سامنے آ جائے، کچھ سیکھنا سکھانا ہو جائے۔ ایسے تو ہم سیکھنے سے رہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہم روزانہ بولتے ہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہر مسلمان روزانہ بول رہا ہے، سب سے بڑا جھوٹ روزانہ بول رہا ہے۔ اور دین، اس لیے میرے بھائیوں، کم سے کم ہفتے میں 8 دن میں ایک موقع ملتا ہے، اس کی قدر کریں۔ تو مچھلی کو پانی سے محبت ہے،
ایک مثال دی جاتی ہے کہ پروانہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے جو پرندے ہوتے ہیں، پروانے ہوتے ہیں، اس کو شمع سے اور دیے سے محبت ہوتی ہے کہ وہ شمع کے آس پاس منڈلاتے رہتے ہیں اور اس کے آس پاس یعنی اڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی محبت میں اسی میں جل کر مر جاتے ہیں، اسی میں جل کر مر جاتے ہیں۔ تو یہ پروانے کو شمع سے محبت، اس کی مثال دی جاتی ہے۔ پھر ایک پرندہ آتا ہے چکور، چکور کو چاند سے محبت ہوتی ہے۔ جب 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے تو یہ پرندہ بہت اڑتا ہے، آسمان تک اڑتا ہے کہ میں چاند تک پہنچ جاؤں، اس سے ملاقات کر لوں۔ اس کی محبت میں جو ہے یہ خوب اچھلتا ہے، اڑتا ہے اور چکر لگاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ کچھ یعنی گنگناتا بھی ہے اس کی محبت میں، یہاں تک کہ اس کی محبت میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ پھر بلبل کو پھول سے محبت ہوتی ہے، بلبل جو پرندہ ہے اس کو پھول سے محبت ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ نے چیزوں سے محبت جو ہے بانٹ دی ہے، تو بلبل کو پھول سے محبت ہوتی ہے۔ جہاں بھی وہ پھول کا باغ دیکھے گا بلبل وہاں پہنچ جائے گا اور وہاں چہچہائے گا کہ اس کو پھول کے بغیر قرار اور سکون نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ساری محبتیں فانی ہیں، اللہ نے انسان کے اندر بھی محبت کا مادہ رکھا ہے، یہ بھی کسی سے محبت کرے گا ہی، دل میں بحر محبت ہے، یہ محبت ہی کرے گا، لاکھ اس کو تو بچا آخر کسی پر تو مرے گا۔ دل جیسے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، کان کا کام سننا ہے اور منہ کا کام بولنا اور کھانا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ہاتھ کا کام اور دل کا کام جو ہے وہ محبت کرنا ہے۔ ہاں اگر اللہ سے نہیں تو پھر غیر اللہ سے ہوگی، غیر اللہ سے ہوگی تو اللہ سے نہیں ہوگی۔ یہ دل بحر محبت ہے، اللہ نے اس کا کام ہی بنایا محبت کا، لیکن اگر یہ غیر اللہ سے محبت کرے گا تو اس کا انجام جو ہے یہ بربادی ہے۔ جیسے ابھی 5-6 کی جو میں نے مثالیں بیان کی نا، لوہے کو لوہے چمبک سے محبت ہے، سورج مکھی کے پھول کو سورج سے محبت ہے، مچھلی کو پانی سے محبت ہے، چکور کو چاند سے محبت ہے، بلبل کو پھول سے محبت ہے۔ یہ دنیا والے جو محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کی محبت جو ہے یعنی اس کا انجام فانی ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا سے محبت کی، ایک چیز نے دوسرے اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے محبت کی، تو ان کی محبت کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ اب لوہے کو محبت تھی لوہ چمبک سے، یعنی غیر اللہ پر وہ مرا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر مرا، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ لوہے کو آگ میں تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر اس کے یعنی ماتھے پر ہتھوڑے مار مار کر اس کے اوزار بنائے جاتے ہیں، چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کو جلنا پڑتا ہے اور اپنے اوپر مار سہنا پڑتا ہے، اور کل آخرت میں بھی یہ ہوگا، جہنم کے اندر بھی اس کو جلنا پڑے گا۔ جہنمیوں کو جو زنجیریں پہنائی جائیں گی، جکڑا جائے گا، وہ لوہے کی زنجیریں ہوں گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، کہ ان کو پکڑو، ان کو لوہے کا توق اور زنجیر میں جکڑ دو، پھر ان کو جہنم میں ڈال دو اور ان کو جلاؤ۔ تو جہاں انسانوں کو جہنم میں جلایا جائے گا تو ان کو پہلے لوہے کا توق اور زنجیر پہنا کر جلایا جائے گا، تو پتہ چلا کہ لوہا وہاں پر بھی جلے گا، دنیا میں بھی جلتا ہے اور وہاں پر بھی جلے گا، کیونکہ کسی اور پر مرا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے محبت کی ہے، اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ ایسے ہی مچھلی کو پانی سے محبت تھی، غیر اللہ سے محبت ہوئی تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے اندر بدبو پیدا کر دی۔ وہ تو کھانے کی چیز تھی، حلال ہے، اس لیے سب سے بیسٹ چیز ہے، فائدے کی چیز ہے، انسانوں کے لیے اللہ نے کھانا غذا ہے، فوڈ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے حلال، لیکن چونکہ وہ پانی پر مری، غیر اللہ سے محبت کی، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے اندر بدبو ڈال دی، دنیا بھر کی بدبو، جو ہاتھ لگا لے اس کے ہاتھ میں بدبو، جو کھا لے اس کے اندر بدبو، منہ کے اندر بدبو، برتن میں رکھ دو برتن میں بدبو، جہاں اس کی غلاظتیں پڑی ہیں وہاں بدبو، ہر جگہ بدبو۔ کیوں؟
کیونکہ اس نے غیر اللہ سے محبت کی، اور پانی سے اس کو محبت تھی، یہاں تک کہ جو اس کو کھا لیتا ہے وہ پانی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیر اللہ سے محبت کرنے کا انجام اچھا نہیں ہے، برا۔ ایسے ہی پروانے کو شمع سے محبت تھی، موم بتی سے محبت تھی، اس کی محبت میں جل کر اللہ اس کو ختم کروا دیتے ہیں، جل کر وہ مر جاتا ہے، اس کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے، وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی جو ہے لائٹوں کے سامنے اور موم بتی کے سامنے پروانے جل کر مرے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے چکور جو ہے اس کو چاند سے محبت تھی، تو اس کی محبت میں بہت اوپر اڑتا ہے، اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تڑپ کر وہ مر جاتا ہے۔ جب چاند کی چاندنی چلی جاتی ہے نا تو وہ تڑپ کے مر جاتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی اس سے سبق دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے محبت کرو، اپنا ایمان اللہ کے اوپر مضبوط کرو، اللہ کی محبت یہاں بھی کام آئے گی۔ اور ایمان والوں کی پہچان یہی بتائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے اور بڑے بڑے جو ہے بنگلے بنائیں گے، بڑے بڑے کارخانے کھولیں گے۔ ایک کارخانہ چل رہا ہے حلال طریقے پر تو دوسرے کارخانے کی چکر میں حرام اور لون لینے لگ جائیں گے۔ یہ نہیں کہا، ایمان والوں کی پہچان یہ نہیں ہے۔ بولے مسئلہ پوچھنا نہیں، کیوں؟ پہلے سے معلوم ہے جائز نہیں ہے۔ بولے سب جائز ہے، تو اللہ کہتے ہیں پھر تیرے ساتھ سب حالات پھر تیرے ساتھ جائز ہیں۔ جیسا اللہ کے ساتھ گمان کرو گے، اللہ کا فیصلہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ جو حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا، حالات تو آئیں گے، لیکن اللہ پھر اس کا ایسا راستہ کھولیں گے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا اور حلال کی فکر کرے گا، حرام سے بچنے کی کوشش کرے گا، حالات تو آئیں گے، پریشانی تو آئے گی، لیکن اللہ ایسا راستہ کھولے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی رزق آتا ہے، ایسے بھی راستے کھلتے ہیں، ایسے بھی کام بنتا ہے، وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں مثال پیش کرنے کا مطلب یہی ہے کہ جن لوگوں نے غیروں سے محبت کی، اللہ کے علاوہ دنیا سے، چیزوں سے، تو پھر ان کا انجام برا ہوا۔ وہ چاہے وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، ارے جانور تو چھوڑو، چاہے وہ لوہا بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو، اس کا انجام برا ہوا۔ جب دنیا کی چیزوں کا حال غیروں سے محبت کرنے پر برا ہوا، تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، تجھے تو اللہ نے سب سے اچھا بنایا ہے۔ اگر تو غیروں پر مرے گا اور اللہ سے اپنا تعلق ختم کرے گا اور کسی اور سے محبت کرے گا تو تیرا انجام بھی برا ہوگا۔ دیکھو، دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین شخص اور ذات اگر کوئی گزری ہے ہمارے نبی کو چھوڑ کر، امام الانبیاء کو ہٹا کر چھوڑ کر، پوری دنیا کے اندر سب سے خوبصورت، سب سے ہینڈسم، سب سے جو ہے جمیل اور حسین اگر کوئی گزرا ہے تو وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی اللہ نے حسن اور خوبصورتی کے 100 حصے کیے تو 50%، 100 میں سے آدھا 50% سیدنا یوسف علیہ السلام کو حسن دے دیا، باقی 50% میں پوری دنیا کے اندر بانٹا ہے، ڈیوائیڈ کیا ہے۔ تو سوچو، ایک اکیلا انسان جو آدھے حسن کو دنیا کے لے گیا، وہ کتنا حسین ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا۔ لیکن جب تک یوسف علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں ہوا تھا اور اللہ کے پاس سے وہ علم ان کو نہیں دیا گیا تھا، اللہ کی وہ محبت ان کے اندر نہیں آئی تھی، ابھی 9، 10، 12 سال کے ہیں، تو کیا ہوا؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، کنویں سے قافلے والوں نے نکالا اور وہ پھر لے جا کر بیچا ہے بھائیوں نے، تو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ۔ قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف کے اندر کہ دنیا کے سب سے حسین انسان کو، جو ابھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے علم نہیں آیا، اللہ کی طرف سے وہ تعلق نہیں ہوا، اللہ سے گویا ابھی وہ معاملہ نہیں ہے، وہ تعلق نہیں ہے، تو بک رہے ہیں چند دراہم میں، چند دراہم کے اندر بیچ دیا، معمولی پیسوں میں بیچ دیا دنیا کے سب سے بڑے حسین کو۔
تو اللہ نے بتا دیا کہ دنیا کی ویلو اللہ کی محبت کے بغیر، اللہ سے تعلق اور علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، بیکار ہے سب، کہ دنیا کا سب سے حسین انسان بھی چند دراہیم میں بک رہا ہے۔ لیکن جب مصر گئے، مصر میں ان کی نیلامی ہوئی اور بادشاہ نے اور عزیز مصر نے ان کو خریدا، اپنے گھر پر رکھا اور جوان ہوئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے علم دیا، نبی بنایا، علم نبوت سے نوازا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کی محبت آئی، علم آیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ جب یہ اپنی عمر کی پختگی کو پہنچے، عمر کی مضبوط یعنی کیا کہتے ہیں زمانے کو پہنچے، 40 سال کی عمر ہوئی۔ عام طور پر نبوت 40 سال میں ملتی ہے اور 40 سال کی عمر پختگی والی ہوتی ہے۔ اس وقت جو انسان کا ہر چیز کا سوچنا سمجھنا سب بالکل ہائی کوالٹی کا اور بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو جب علم آیا، اللہ کی محبت آئی، اللہ کی معرفت آئی، تو پھر اللہ نے اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا، حکومت پر بٹھایا۔ پہلے علم نہیں تھا، اللہ کا وہ تعلق نہیں تھا، سب سے خوبصورت ہے دنیا میں، لیکن اس کی کوئی ویلو نہیں، چند ٹکوں میں بکے۔ اور جب علم آیا، اللہ کی معرفت آئی، اللہ کا تعلق آیا، تو پھر دنیا کی حکومتیں ان کے قدموں میں آئیں، مصر کے بادشاہ بنے۔ اور جس زلیخا نے آپ کے اوپر آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، گناہ کی طرف لے جانا چاہا تھا، عزیز مصر کی بیوی ملکہ جو رانی تھی، ملکہ تھی، اس نے اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا، گناہ کروانا چاہا تھا یوسف علیہ السلام کو۔ اب بعد میں جب علم آیا، اللہ کی محبت آئی، اللہ کی پہچان آئی، تو ملک بھی آیا، خزانہ بھی آیا، اور وہ بیوی بن کر آپ کے محرم میں آئی، حرم میں آئی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا فانی ہے، یہ تو آنی جانی ہے، اس کی حقیقت ہم نے یہی پہچانی ہے۔ کل من علیہا فان، قرآن کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، چاہے بہتا ہوا پانی ہو یا کھانے کا ہو پان، کل من علیہا فان، باقی رہے گی اللہ کی ذات، ہر چیز فانی ہے۔ اس لیے جو ہے جمعہ پڑھ کر اللہ کے اوپر رعب دکھانے والے میرے بھائی سمجھیں، یہ جوانی، یہ مال، یہ چیزیں میرے رب کی دی ہوئی ہیں، میرے رب کی دی ہوئی ہیں۔ بہت سے ابھی میں نے شروع میں بیان میں کہا کہ نوجوان ہیں، اوپر بیٹھ کر جو ہے اللہ کے گھر میں شور کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں جو ہے اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم فرض ادا کرنے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرض کیسا ادا ہوا وہ جانتے ہیں، لیکن الٹا اللہ کا گناہ، اللہ کے گھر کی بے ادبی کر کے الٹا گناہ لے کر لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم سے بڑی بڑی عبادتیں نہیں ہو پا رہی ہیں میرے بھائیوں، تو کم سے کم اللہ کے گھر کی رسپیکٹ کریں، اللہ کے گھر کا ادب اور احترام کریں۔ ہاں، اور خطبہ شروع ہونے کے بعد بات کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ آواز اگر اوپر آ رہی ہے تو لوگ سن لیں کہ اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد، شروع میں نے مسئلہ بتایا کہ کوئی اگر بات کر رہا ہو، شور کر رہا ہو، اس کو یہ کہنا کہ بھائی چپ ہو جا، یہ بولنا بھی جائز نہیں، اشارے سے آپ اس کو چپ کرائیں گے۔ تو پھر شور کرنا اور ہنگامہ کرنا، اور بڑے بڑے لوگ نماز میں باتیں کرتے ہیں، ایسی کمپلین بھی ہے، نماز میں باتیں کرتے ہیں، یعنی کیا ہے، کون سا عقل میں کون سا بھیجا لے کر آیا ہے، کس دربار میں کس کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ ابھی خالی ایک اسکرو ڈھیلا ہو جائے نا عقل کا تو ساری اوقات سمجھ میں آ جائے گی، کس رب کے سامنے اکڑ رہا ہے۔ ارے بڑے بڑے سجدے نہیں کر پا رہا ہے تو سیدھی سے نماز پڑھ لے، ایسا ایٹیٹیوڈ کس کو دکھا رہا ہے تو، کس کے کون سے یعنی مال پر گھمنڈ کر رہا ہے، کہ چیزوں پر گھمنڈ کر رہا ہے، کہ صحت پر؟ سب اللہ چھیننا جانتا ہے، جو دینا جانتا ہے تو وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کی قدر کریں، اللہ کے گھر کی بے حرمتی کرنے سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اور خطبہ خاموشی کے ساتھ سنیں، اور نماز میں ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ نماز مذاق نہ بنے، کہ 2 رکعت نماز پڑھنے آئے تھے، اللہ پر احسان کرنے آئے تھے، بھاگو فٹافٹ۔ اللہ پر کیا احسان کریں گے؟ رات دن جس کی نعمتیں ہم پر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اس کی ایک نعمت کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ اس لیے مذاق نہ بنائیں نماز کو۔
نماز اللہ کا فرض ہے، عبادت ہے، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے، اس کا ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اس لیے ایسی جگہ نہ کھڑے ہوں جہاں رکوع سجدہ کرنا مشکل ہو، جہاں یعنی پانی ہے، اب وہ وضو خانے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو اوپر جانے کو تیار نہیں کیونکہ پاؤں میں مہندی لگی ہے، پاؤں ٹوٹ جائے گا، اور یہی پاؤں جو ہے دنیا کے جھمیلوں میں ہر جگہ دوڑتا ہے، کودتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اوپر جانے کو بہت سے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ کون جائے؟ ایک تو ہفتے میں ایک دن آیا ہے، پھر کون جائے؟ تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے بیٹا، پھر اب تو جا، اب تو سکسیس نہیں ہوگا دنیا کی لائف میں۔ میں یہ انداز اس لیے اختیار کر رہا ہوں، شاید کوئی تو کسی کے دل میں اللہ نے اگر دل ہے، پتھر نہیں ہے، تو کچھ تو سمجھے، کچھ تو عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے اوپر رحم کھاؤ، سب کے لیے، میرے لیے بھی ہے کہ ہم سب اللہ کے دربار میں فریضہ ادا کرنے آئے ہیں، تو اس کا ادب اور احترام اور اس کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔